بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم کے 7ویں سپارے کی سورہ اعراف میں اللہ پاک فرماتا ہے، اور سنا دے ان کو حال اس شخص کا جس کو ہم نے دی تھی اپنی آیتیں، پھر وہ ان کو چھوڑ نکلا، پھر اس کے پیچھے لگا شیطان تو وہ ہو گیا گمراہوں میں، اور ہم چاہتے تو بلند کرتے اس کا رتبہ ان آیتوں کی بدولت، لیکن وہ تو ہو رہا زمین کا اور پیچھے ہو لیا اپنی خواہش کے، تو اس کا حال ایسا ہے جیسے کتا، اس پر تو بوجھ لا دے تو ہانپے اور چھوڑ دے تو ہانپے۔ یہ مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو، سو بیان کر کے یہ احوال تاکہ وہ دھیان کریں۔ اس آیت میں اللہ پاک نے نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ یہود کو اس شخص کا قصہ سنائیں جسے ہم نے اپنی نشانیاں دیں، لیکن پھر بھی وہ شیطان کے پیچھے لگ کر گمراہ ہو گیا۔ اس آیت کی تفسیر میں نامور مفسرین جن میں علامہ ابن جریر طبری، علامہ ابن کثیر، امام شوکانی نے تفسیر فتح القدیر اور تفسیر المدارک التنزیل میں ابو البرکات عبداللہ النسوی نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک معتبر روایت پیش کی ہے، جس کے مطابق ایک بہت بڑا عالم ملک شام میں بیت المقدس کے قریب کنعان میں رہا کرتا تھا۔ وہ اسرائیلی عالم میں اس قدر پرہیزگار تھا کہ اسے اللہ پاک کی کتابوں اور آیتوں کا بہت علم حاصل تھا۔ اس پر اللہ پاک کا خاص کرم تھا، یہ اسم اعظم جانتا تھا اور کنعان بھر میں مشہور تھا کہ اس کی دعا کبھی رائگاں نہیں گئی، یعنی جو بھی دعا وہ اللہ پاک سے مانگتا وہ ضرور پوری ہوتی تھی۔ اللہ پاک کے اسی فضل و کرم اور علم کی بدولت اس کا ایک خاص مقام تھا۔ اس کا نام بلعام بن بعورہ تھا اور قوم عمالقہ سے اس کا تعلق تھا، جسے قرآن نے جبارین کہا گیا ہے۔ فرعون کے غرق ہونے کے بعد اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی قوم کو لے کر قوم عمالقہ سے جہاد کریں۔ قوم عمالقہ کو جب لشکر کی روانگی کا علم ہوا تو وہ بلعام بن بعورہ کے پاس بھاگے آئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کریں۔ چونکہ بلعام بن بعورہ ایک عالم تھا اور اللہ پاک کی نشانیاں اور آیات کو جانتا تھا، اس لیے کہنے لگا وہ تو اللہ کے نبی ہیں اور فرشتے ان کے ساتھ ہیں، میں ان کے خلاف بد دعا نہیں کر سکتا۔ مگر جب قوم نے بہت اصرار کیا تو بلعام بن بعورہ کہنے لگا کہ ٹھیک ہے، میں استخارہ کر کے اپنے رب کی مرضی جان لوں۔ استخارے کے بعد اس نے اپنی قوم کو طلب کیا اور انہیں بتایا کہ مجھے بد دعا کرنے سے منع کر دیا گیا ہے۔ اس وقت جبارین نے ایک بہت بڑا تحفہ بلعام بن بعورہ کو پیش کیا، لیکن اس نے قبول نہ کیا۔ اس کے بعد جبارین کا اصرار بہت زیادہ بڑھ گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ قوم نے اس کی بیوی کو بہت زیادہ مال و دولت اور لڑکے پیش کیے، جس پر اس نے اپنے شوہر بلعام بن بعورہ کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم پر بد دعا کرے گا۔ بلعام بن بعورہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے لیے بد دعا کرنا شروع کر دی
اس وقت قدرت الہی کا عجیب کرشمہ ظاہر ہوا۔ وہ کلمات بدعا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لیے کہنا چاہتا تھا، اس کی زبان سے وہ الفاظ بدعا قوم جبارین کے لیے نکلے۔ جبارین چلا اٹھے کہ تم تو ہمارے لیے ہی بدعا کر رہے ہو۔ بلعام بن بعورہ نے جواب دیا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، میری زبان اس کے خلاف قادر نہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس قوم پر تباہی آئی اور بلعام بن بعورہ کو یہ سزا ملی کہ اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اب اس نے جبارین سے کہا، میری تو دنیا و آخرت تباہ ہو گئی، اب میری دعا کی قبولیت سلب کر لی گئی، لیکن میں تمہیں ایک تدبیر بتاتا ہوں جس کے ذریعے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر غالب آ سکتے ہو۔ وہ یہ کہ تم اپنی حسین لڑکیوں کو آراستہ کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دو اور ان کو تاکید کر دو کہ بنی اسرائیل میں کوئی بھی ان کے ساتھ جو کچھ بھی کرنا چاہے منع نہ کرے۔ بلعام بن بعورہ کی یہ شیطانی چال ان کی سمجھ میں آ گئی اور اس پر عمل کیا گیا۔ چنانچہ انہوں نے اپنی سب سے جوان اور خوبصورت لڑکیاں مال بیچنے کی غرض سے بنی اسرائیل کے فوجی کیمپ میں بھیج دیں۔ وہ لڑکیاں تعداد میں 45 کے قریب تھیں۔ سبھی نے آ کر اپنی اداؤں میں بنی اسرائیل کی قوم کو پھانسنے کی کوشش کی پر ناکام رہیں۔ ان لڑکیوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے سردار پر ڈوریں ڈالی جائیں۔ چنانچہ ان 45 میں سے جو سب سے خوبصورت اور کمسن تھی اور شمعون بن یعقوب کے پاس اس کے خیمے میں اس کو بھیجا گیا۔ شمعون بن یعقوب جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کا سپہ سالار بھی تھا، اسے وہ لڑکی بہت پسند آئی۔ وہ اسے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، میرا یہ خیال ہے کہ آپ اس عورت کو حرام سمجھیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ مجھ پر بھی حرام ہے اور تجھ پر بھی حرام ہے۔ اس نے یہ بات سنتے ہی قسم کھا کر کہا، میں آپ کی اطاعت نہیں کروں گا، اور اپنے خیمے میں لے جا کر فعل بد کا مرتکب ہو گیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ پاک نے بنی اسرائیل میں طاعون بھیج دیا، جس کے نتیجے میں 70,000 آدمی ہلاک ہو گئے۔ فخاص بن ایزار بن ہارون اس وقت لشکرگاہ سے کہیں باہر گئے ہوئے تھے۔ جب آئے تو تمام حقیقت سنی تو بےتاب ہو کر غصے کے ساتھ اس بد کردار کے خیمے میں پہنچے اور اپنے نیزے میں ان دونوں کو پرو لیا اور اپنے ہاتھ میں نیزہ لیے ہوئے انہیں اوپر اٹھائے ہوئے باہر نکلے۔ کوہنی کوکھ پر لگائے ہوئے کہنے لگے، یا اللہ ہمیں معاف فرما، ہم پر سے یہ وبا دور فرما، دیکھ لے ہم تیرے نافرمانوں کے ساتھ یہ کرتے ہیں۔ ان کی دعا قبول ہوئی اور اللہ پاک نے طاعون کی وبا دور کر دی، لیکن یہ وبا بہت سی قیمتی جانیں اور مویشیوں کو ختم کر چکی تھی۔ روایات میں آتا ہے کہ بلعام بن بعورہ اور اس کی بیوی کی شکل کتوں میں بدل گئی اور وہ ساری عمر لوگوں میں بھونکتے رہے، اور ایک دن انہی کی قوم نے ان دونوں کو پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا۔ اللہ اکبر! دینی علم جیسی زبردست دولت کو کیسے دنیا پر لٹا دیا گیا، لیکن بلعام بن بعورہ کے پاس نہ دین رہا اور نہ ہی دنیا بچی۔ علم و ہدایت کو چھوڑ کر خواہشات نفس کے پیچھے بھاگنے والوں کا انجام انتہائی عبرتناک ہوتا ہے۔
یہ واقعہ آج کے تمام لوگوں کے لیے بہت زیادہ عبرتناک ہے کہ کس طرح اللہ پاک کی نشانیاں ہم سب پر عیاں ہے، لیکن پھر بھی ہم نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ سے بہت دور ہیں۔ دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک سے سچی اور پکی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجئے گا۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔